نے گارنٹی دی ہے، یہ بتایا ہے کہ آخر زمانے میں جو فتنے اور فساد برپا ہوں گے اور جو تکلیفیں اور مصیبتیں آئے گی ان سے محفوظ رہنے کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ یہ راستہ ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ کشتی نوح کے مسافر بن جائے۔ ہم احسان مند ہیں اپنے پیر و مرشد کے، ہم احسان مند ہیں اپنے دادا میاں حضور کے کہ انہوں نے الحمدللہ ہمیں کشتی نوح کا مسافر بنا دیا ہے۔ اب لاکھ طوفان آئے، لاکھ فتنے اور فساد آئے، ہم جہاں کہیں بھی رہے مطمئن رہے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کی گارنٹی اب ہو چکی ہے، اس لیے کہ شاہ شرافت نے جس کشتی میں ہمیں سوار کیا ہے اس کشتی میں شامل ہونے والے کا ایمان ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ عزیزان محترم، یہ باتیں تھی جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک اہم بات آپ سنتے چلے جائیے گا، ولایت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات یہاں پر جو یہ لوگ جو بہت زیادہ افراتفری مچائے ہوئے ہیں، بالکل سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایک دم سکون کے ساتھ۔ عزیزان محترم، اپنے اخلاق کو درست رکھیے، اپنے اخلاق کو بہت بلند رکھیے۔ اللہ والوں کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے، بالخصوص حضرت شاہ شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستہ افرادوں کے اخلاق بہت بلند ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، مولا کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کے زمانے میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کے ہاتھوں میں کھجوروں کی تھیلیاں تھی۔ وہ روتے روتے مولا علی کے پاس آئی، اس نے شکایت کی کہ حضور میں ایک کنیز ہوں، میں غلام ہوں، میرے مالک نے مجھے چند پیسے دی اور کہا کہ مارکیٹ سے اچھی کھجوریں خرید کر لاؤ۔ میں نے اپنا کام کر لیا، لیکن یہ کھجوریں میرے مالک کو پسند نہیں آئی۔ اس نے کہا جاؤ دوبارہ اسے واپس کر آؤ۔ میں دکاندار کے پاس گئی، اس کو لوٹانے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے جھڑکی دی، مجھے ذلیل کیا اور مجھے واپس بھیج دیا۔ میں کنیز، میں غلام، میں کہاں سے یہ پیسوں کی یہ رقم ادا کروں؟ مولا کائنات کی مبارک محفل میں ہماری یہ حاضری اور یہ وعظ و نصیحتیں میرے اپنے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے کہ دادا میاں حضور کے عرس میں تشریف لانے والوں، آپ اپنے اخلاق کو بہت بلند مرتبے پر لے جاؤ۔ بزرگان دین ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن کے اخلاق بہت بلند ہو، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوں اور رسول اللہ کے فرما بردار ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ زندگی میں آپ ایک بات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے، جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، رسول اللہ اور ان کے بچوں کے وفادار بن کر آپ رہیے گا۔ قابل احترام دینی بھائیوں، ولایت، اپنی بات مختصر کر رہا ہوں، ولایت یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اللہ جس کے لیے فیصلے فرما دے وہ اس کا مقدر ہے۔ ہم اور آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ کون اللہ کا ولی ہوگا، کون اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی ہونے کے لیے مدرسے میں پڑھنا ضروری ہے، سند حاصل کرنا ضروری ہے، جو عالم ہوگا وہی اللہ والا ہوگا۔ نہیں، سینکڑوں بزرگان دین اس امت میں، بلکہ سینکڑوں تو میں نے کم کہا ہزاروں کی تعداد میں ایسے اللہ والے زمین پر بستے ہیں، گزرے ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، کبھی ہاتھ میں انہوں نے بخاری نہیں اٹھائی، کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر علم نہیں سیکھا، مگر اللہ نے انہیں ایسا علم دیا، ایسی تربیت فرمائی کہ وقت کے بڑے بڑے غوث، کتب اور ابدال ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ زیادہ دور مت جائیے گا، حضرت حماد بن مسلم، نام ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ یہ کون ہے حضرت حماد بن مسلم؟ زندگی میں کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر بخاری مسلم نہیں پڑھی، مگر الحمدللہ شان اتنی بلند ہے کہ قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کرنے والی ذات، یعنی ہمارے پیر و مرشد الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزانہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سرکار غوث اعظم نے خود فرمایا ہے، اے مولویوں، اے حافظوں، اے قرآن کے عالموں، اے مفتیوں، سنو، مدرسے سے پڑھنے کے بعد، سند حاصل کرنے کے بعد ممبروں پہ نہ چلے جایا کرو، جا کر لوگوں کو وعظ و نصیحت مت کیا کرو،
جب تک کسی شیخ کی تربیت میں کم از کم اپنی زندگی کے 2 سال نہ لگا دو۔ غوث اعظم کی یہ نصیحتیں آج ایک ہر عالم کو، ہر ایک قاری اور حافظ کو یاد ہونی چاہیے کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ بغیر کسی شیخ کی تربیت کے صرف سند لے کر اگر ممبروں پر چڑھو گے، سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ سوائے فتنہ اور فساد کے تم کچھ نہیں پھیلا سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دین کی خدمت کرو تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرو، ان کی بارگاہوں میں بیٹھا کرو، اور عملی طور پر یہ کر کے دکھایا کہ اللہ نے وہ شان مجھے عطا کی ہے کہ قم باذن اللہ کہہ کے میں مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہوں، مگر روزانہ فجر کے بعد سبق پڑھنے سے پہلے حضرت حماد کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور علم سیکھا کرتے تھے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ باطنی علم ہے، وہ تصوف کا علم ہے، وہ روحانی علم ہے جو غوث اعظم سیکھا کرتے تھے۔ کس سے؟ اس انسان سے جس نے کبھی زندگی میں مدرسے کی شکل نہیں دیکھی۔ پتا چلا ولایت ایک ایسی نعمت ہے اللہ جس کے مقدر میں کرتے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے، اس کے لیے کسی عالم کا ہونا ضروری نہیں۔ زیادہ دور مت جائیے، الحمدللہ جن کے عرص مبارک میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں اس عظیم ذات کے دادا مرشد جن کا مزار پاک پیلی بھیت شریف کے اندر ہے، جو اللہ کے شیر بھی کہلاتے ہیں، محمد کے شیر بھی کہلاتے ہیں، ان کی زندگی دیکھیے، کسی عالم کے پاس جا کر بڑے نہیں، لیکن ان کے زمانے کے بڑے بڑے محدث اور ان کے زمانے کے بڑے بڑے عالم ان کی بارگاہ میں آ کر علم حاصل کرتے تھے۔ یہ شان ہے ہمارے دادا میاں حضور کی کہ وقت کا محدث شیخ احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم دین جنہیں ایک نہیں دو نہیں لاکھوں حدیثیں یاد تھی، مگر وہ الحمدللہ ہمارے دادا مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم سیکھا کرتے تھے، اور انہوں نے پیغام پہنچا دیا کہ ہم عالم ہیں، محدث ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن نامکمل اور ادھورے ہیں۔ مکمل اس وقت کہلائیں گے جب ہم کسی شیخ کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کیا کریں گے۔ اللہ اکبر، بڑی شان کے مالک ہے حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک خوشخبری سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ عزیزان محترم، شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں ہمارے دادا پیر یعنی شاہ جی محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر شاہ قطب الدین اشرف حسین حیدر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں داخل ہونے والا ہر انسان جنتی ہے، غیر جنتی ہمارے سلسلے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ آ گیا اور اس کی قسمت میں جنت نہیں ہے تو وہ ضرور بھی ضرور اپنے پیر سے بزن ہو کر نکل جائے گا۔ تو گھبرانا نہیں، اس کو دیکھ کے افسردگی کا اظہار نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قسمت میں جنت نہیں تھی، اس لیے وہ ہمارے سلسلے کے مریدین میں داخل نہیں ہو سکا۔ عزیزان محترم، شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان جو آپ اپنے دادا مرشد سے نقل کرتے ہیں، یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اور اس سلسلہ قادریہ مجددیہ میں شامل ہونے والے ہر فرد کے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان مجدد الفیضانی، فیضان شاہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شک نہ کرنا، بس شک نہ کرنا، مضبوطی کے ساتھ جس در پر پڑے ہو وہیں پڑے رہنا۔ تمہاری نسلیں یہیں آ رہی تھی، تمہارے بعد بھی تمہاری نسلیں یہیں آتی رہے گی۔ اس در کو اتنی مضبوطی کے ساتھ تھام لو کیونکہ اس در کے بڑوں کا ہم پر احسان ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے ہاتھ پکڑ کر ہمیں انہوں نے کشتی نوح میں سوار کر رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ احسان کم ہے کہ ہم سیدھا جنت میں جا رہے ہیں اور جس کی بدولت جا رہے ہیں آج آپ ان کے عرص مبارک پر حاضر ہیں؟ یہ آپ کا احسان ہے ہم پر۔ ایک در پر رہیے، مضبوطی کے ساتھ رہیے، یہاں وہاں دوڑنے کی ضرورت نہیں۔ دادا میاں حضور کی شان کیا ہے سن لیجیے اس بات کو۔ غوث اعظم کی اولادوں میں ایک ایسا نام جو آج ہندوستان میں ولایت میں سر فہرست جن کا نام آتا ہے، جن کی رگوں میں امام حسن علیہ السلام کا خون دوڑتا ہے، بہت دور مت جائیے گا، کلیئر تشریف لے جائیں۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنی بڑی ذات، کتنا بڑا نام،
मर्तबा एक साहब गए, ये वाकया मैंने रात को सुनाया था, लोगों ने कहा दोबारा पढ़िए। मैं आपसे कहता हूँ शराफतुल औलिया को पढ़ो, आप पढ़ोगे आपका दिल दिमाग रोशन हो जाएगा, दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी दादा मियाँ हुजूर की, मोहब्बत है मजीद इंशाअल्लाह तरक्की हो जाएगी। उसी किताब के हवाले से मैं ये वाकया आज कर रहा हूँ। मकसद सिर्फ दादा मियाँ की शान बयान करना है और उन लोगों तक ये बात पहुँचानी है जो यहाँ वहाँ घूमते हैं, किसी की भी महफिलों में आते जाते हैं। सुन लीजिए, जिस दर में आपने अपना हाथ दिया है उसकी शान सुनिए, उनके मकाम को सुनिए। एक साहब थे, साबिर पाक की बारगाह में पहुंचे, कब्र मुबारक पर सलाम किया और रो रो कर अर्ज करने लगा, हुजूर मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, हमेशा हाजिरी देता हूँ, मगर मेरे पास पीर नहीं है, मुझे पीर की जरूरत है, आप मुझे पीर दिलाएंगे, आप मेरे लिए जिस पीर का इंतखाब करेंगे वही मेरे लिए पीर होंगे, मैं उन्हीं से मुरीद हो जाऊंगा। ये कहते हुए रोता रहा। फिर जब वो सो गया, उसे नींद आई तो ख्वाब में देखता है कि जिनके आस्थाने पर रो रहा था साक्षात हजरत साबिर पाक ख्वाब में तशरीफ लाए, साबिर पाक ख्वाब में तशरीफ लाए और साथ में एक और बुजुर्ग भी थे। साबिर पाक ने उस नौजवान से कहा, सुन, आंखें खोल और देख ले इस बुजुर्ग को, जिसका मुरीद होना चाहता है तेरा हिस्सा इनके पास है, शक्ल तो और से देख, चेहरे को पहचान ले, ये जहां तुझे मिल जाए उनके हाथ में हाथ देना, क्योंकि यही तेरे पीर है। अल्लाह अकबर। शक्ल उसने देखी, महफूज कर ली, जब आँख खुली पीर और मुर्शिद की तलाश में ख्वाब में बताया गया कि ये बरेली में मिलेंगे। बरेली बहुत बड़ा शहर है, गांव है साहब उस जमाने में। वो आया, गली गली घूमता रहा, नगर नगर घूमता रहा, मगर किसी की शक्ल उसे नहीं मिलती थी जो ख्वाब में बताई गई। लेकिन अल्लाह के एहसान से जैसे ही मोहल्ला शाहबाद की गलियों से उसका गुजर हुआ, दादा मियाँ हुजूर की नजरों से नजरें मिली तो फौरन उसने कहा, हाँ ये वही जात है, ये वही जात है जिन्हें ख्वाब में मुझे दिखाया गया था। फौरन जाकर मुरीद होता है। यहाँ एक जुमला सुन लीजिए, साबिर पाक जैसी अजीम शख्सियत दादा मियाँ हुजूर के आस्थाने का आपको पता बता रही है, तो आप सोच लीजिए कि आप किस रूहानी हेडक्वार्टर के अंदर आकर बैठे हुए हैं और किस बादशाह की ये सरकार है। यहाँ आता है जो रोते हुए, उनकी दुआओं से मुस्कुराते हुए जाते हुए हमने और आपने देखा है। इसलिए इस तरह के वफादार बनकर रहिए, यहाँ से जो पैगाम मिले उसे अपने दिल और दिमाग के अंदर उतारिए और इस पर इस्तकामत के साथ डटे रहिए। लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहें, मगर एक बात जहनों में रखिए, पक्का सच्चा कामिल मुसलमान वही होता है जो रसूलुल्लाह और उनके बच्चों का वफादार हुआ करता है। जो आले रसूल का वफादार है वही सच्चा पक्का मुसलमान है। और जो इनकी मोहब्बत में कमी करे, इनकी मोहब्बत को घटाए और इनकी मोहब्बत को शियत समझे या दुनिया भर के फतवे दे, वो अपने ईमान का जायजा ले ले, वो अपने ईमान का जायजा ले और ये सोचे कि वो किन वादियों में भटक रहे हैं। हम एहसानमंद हैं अपने पीरो मुर्शिद के और दादा मियाँ हुजूर के कि उन्होंने हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा किया है, उन बड़ों के हवाले किया है जिनके शान, जिनके मकाम और मर्तबे अगर हम सुनाने जाएं वक्त खत्म हो जाएगा, मगर शान और मर्तबे खत्म नहीं हो सकते। बस इतना जान लीजिए कि हजरत अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के 5वें खलीफा राशिद हजरत हसन इब्ने अली अला जद्दिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम तर आल व औलादे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शजरे शरीफ के अंदर है, जो हमारे दादा मुर्शिद लगते हैं, जो हमारे असलाफ और हमारे अकाबरीन में से हैं। उन सब की नजर इनायत आज इस आस्थाने पर है, इन सब की नजर इनायत और बरकतें नूर बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम मौके पर जो मांगना है वो मांगिए, इसलिए कि आज कोई भी शाह शराफत की बारगाह से खाली जाने वाला नहीं। दुनिया तकबीर, नारे रिसालत, कैसे शाह शराफत। आप दुनिया मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, लेकिन बेहतरीन मांगने वाला वो है जो आखिरत का तलबगार हो। आपको मांगना है तो बस इतना मांग लीजिए कि जब ये हमारे सांसों की डोरियां टूटने वाली हो तो हमें कलमा याद
याद दिलाने के लिए तशरीफ ले आ जाइएगा। जब हमें कफन देकर कब्रिस्तान ले जा रहे हो, कब्र में उतार दिया जाए, इससे पहले कि वो दो आकर पूछे, आप सवाल और जवाब समझाने के लिए तशरीफ ले आ जाइएगा। ये मान लीजिए, जिसको ये मिल गया समझ जाइए मुकद्दर का सिकंदर वही है। सही है भाई, सही है।